میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ یہ مہینہ موسم بہار کی شروع میں واقع ہوا، اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ اس مہینے میں اس کائنات میں ایسا واقعہ، عظیم الشان واقعہ کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، ایسا واقعہ اس مہینے میں ہوا۔ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اور یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس ساری کائنات کے لیے روشنیاں ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو روشن کر دیا، اور فاطمہ بنت ابی خالد ایک عورت ہے، وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں، جس حجرے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، وہ سارا حجرہ روشن ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کی ستارے وہ جھک رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان کی ستارے اس وقت کیوں جھک رہے تھے، یہ اس طرف اشارہ تھا کیونکہ ستاروں میں روشنی ہوتی ہے اور ستارے زمین کے قریب ہو رہے تھے، جھک رہے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اب کفر اور شرک اور باطل کے اندھیرے زمین سے ختم ہوں گے اور اسلام کی روشنی پوری کائنات میں پھیلے گی۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ربیع الاول کے مہینے میں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ جس مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہ مجلس مبارک ہے۔ جو زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرے وہ زبان مبارک ہے، اور جو کان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر سنے وہ کان مبارک ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس مہینے کے اندر جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شہروں میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں تو امن ہے، لیکن شہروں میں مسجدیں سجائی جاتی ہیں، سڑک سجائے جاتے ہیں، مارکیٹیں سجائی جاتی ہیں، اور جلسے جلوسوں کا ایک نظام چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش کو منایا جاتا ہے، جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔
ہر مجلس میں آپ کی تذکرے ہونے چاہیے، ہر مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس والے مجلس برخاست کر کے اٹھ گئے اور ان میں سے کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا تو وہ مجلس قیامت کے دن خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ کا ذکر کرنا، یہ سعادت مندی ہے، سعادت مندی کی نشانی ہے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ معاف فرمائے آج کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش کو منایا جاتا ہے، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی۔ آپ کو 40 سال میں نبوت ملی، آپ کی نبوت کا زمانہ 23 سال کا ہے، 63 سال آپ کی عمر ہے۔ اب 23 سال نبوت کے مل جانے کے بعد 23 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ گزرا، لیکن آپ نے اپنی تاریخی پیدائش نہیں منائی، اپنی ولادت کا دن نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے، ان کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی عید میلاد النبی نہیں ہے، کوئی جلسے جلوس نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی زندگی، ہر صحابی کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، کہ ہر صحابی کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کے افعال کی پیروی، آپ کے اقوال کی پیروی، یہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، جتنا زمانہ دور چلتا چلا گیا، سنت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دور چلتے چلے گئے، اور ہمارے اندر بدعات، رسومات اور ایسی چیزیں جن کا اسلام میں تصور نہیں ہے، وہ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور پھر ایک بات، 12 ربیع الاول کا دن خاص ہے، حالانکہ مورخین علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ 8 ربیع الاول اپریل کا مہینہ، اور صبح صادق کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا آنا سارے عالم کے لیے نور تھا، روشنی تھی، ساری کائنات کو آپ نے روشن کر دیا، ساری کائنات۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ سیدھا ایک، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں مٹھی بند کرتے ہیں، مٹھی آپ کی بند تھی، شہادت کی انگلی آپ کے اوپر تھی آسمان کی طرف، اور آپ سیدھا سجدے میں گئے۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اوپر سے چھت پھٹا اور اندر ایک بادل داخل ہوا، اور اس میں ہم سب ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بادلوں نے اٹھایا، اور بادلوں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ اس خوش قسمت بچے کو سارے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کو پھیراؤ، ساری دنیا کا سیر کراؤ، لیعرفوا مکانہ، لیعرفوا ذاتہ و صفاتہ و مکانہ، تاکہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ، ہر درخت اور تمام پہاڑ، زمین اور آسمان اس مقدس بچے کی ذات کو اور اس کی صفات کو اور اس کے مرتبے کو پہچانے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی ولادت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رسالت بھی رحمت، آپ کی پیدائش بھی ساری کائنات کے لیے رحمت،
اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان اور قبیلہ اور جو گھرانہ عطا فرمایا وہ بھی سب سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا. واصطفیٰ قریشم من کنانہ، پھر کنانہ کی اولاد میں سے کنانہ سے قریش کو چنا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن کر اپنا رسول اور پیغمبر بنایا. اللہ نے امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی جو آپ سے پہلے نبیوں کو نہیں ملی. اور پہلی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نبیوں کے سامنے موجود. حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی، اے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد اور محمد ہے. صادقاً سیداً، وہ سچے بھی ہوں گے اور سردار بھی ہوں گے. لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، اللہ نے فرمایا اے داؤد میں کبھی اس نبی پر غصہ نہیں ہوں گا، اور وہ نبی ایسا ہے، میرا ایسا محبوب ہے کہ وہ کبھی مجھے ناراض نہیں کرے گا، مجھے غصہ نہیں دلائے گا. قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. گناہ ہے نہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، اگر بالفرض ہو بھی تو اللہ کہتے میں نے معاف کر دیے. اور انبیاء علیہم السلام، ہر انسان کے اندر اس کے دل میں دو مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ خیر کا ہوتا ہے، ایک شر کا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے شر کا مادہ نکال دیا. 4 دفعہ آپ کے دل کو دھویا گیا، نکالا گیا. بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائے حلیمہ کی پرورش میں تھے، آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو لٹایا، آپ کی سینوں کو چیرا، دل نکالا، اور دل کو پھر روایت میں ہے برف سے دھویا گیا. کس سے دھویا؟ برف سے دھویا. دل کے اندر سے وہ معصیت کا مادہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اللہ کی نبی کے دل میں خیر ہی خیر باقی رہ گیا، شر ختم. اب بتاؤ ایسا نبی اور رسول جس کو راستہ بتائے گا، جو بات بتائے گا، جو الفاظ مبارک ایسے نبی کی مبارک زبان سے نکلیں گے وہ سارے عالم کے لیے خیر، سارے عالم کے لیے اس میں بہتری، سارے عالم کے لیے اس میں فائدے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، آپ کے اندر سے وہ مادہ ختم. گناہ کا اثر گرم ہوتا ہے. گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یعنی قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں. اپنے پیٹ کے اندر کیا بھر رہے ہیں؟ آگ. گناہگار لوگ، کافر لوگ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور جہنم کی آگ گرم ہے، گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو برف سے دھویا کہ اندر سے سب مادہ ختم. اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات عطا فرمائی. جیسے میں نے حدیث عرض کی کہ داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ایسا رسول آنے والا ہے آپ کے بعد، ایسا رسول بھیجنے والا ہوں جو صادقاً سیداً سردار ہوں گے، سچے ہوں گے. لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، ختم. اور اس نبی کی برکت سے، اس نبی کی برکت سے اس کی امت کو بھی یہ مرتبہ مل گیا. وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ کی رحمت کی چادر میں.
پھر اللہ نے فرمایا یا داؤد کہ میں اللہ کے پیارے اپنے پیارے اس پیغمبر کی امت کو وہ نوافل دوں گا، وَآتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مَا أَعْطَيْتُ الْأَنبِيَاءَ وَفَرَّضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، کہ میں اس امت کو وہ نوافل دوں گا جو نوافل میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، اس امت کو میں وہ فرائض دوں گا جو فرائض میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، حَتَّى يَأْتُونِي وَنُورُهُم مِثْلُ نُورِ الْأَنبِيَاءِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کی نبی کی یہ امت قیامت کے دن اللہ کی دربار میں ایسے حال میں حاضر ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر نبیوں کی نور کی طرح نور ہوگا۔ اور پھر فرمایا انی فضلت محمدا و امتہ علی الامم کلہا، اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، بلکہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 خصوصیات، 5 چیزیں مجھے اللہ نے ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ کی نبی نے فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روک دیا گیا۔ اللہ کی نبی کا روک، دبدبا، اللہ کی نبی کی مدد 1 مہینے کی مسافت سے ہوتی تھی۔ 1 مہینے کی مسافت سے نبی دور ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روک پڑ جاتا تھا لوگوں کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور ساری زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا۔ اس سے پہلی امتوں کو یہ چیز نہیں ملی۔ پہلی امتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ جدھر بھی جاؤ، سفر میں جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، مصلی ہے، چادر ہے، نیچے بچھاؤ، نماز پڑھو۔ پانی نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ سے نماز جا رہی ہے، آپ مٹی کے ساتھ تیمم کریں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ کی عبادت قبول ہو گئی۔ اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں میں جب زکوٰۃ بھی ہوتا تھا، زکوٰۃ اگر کوئی زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا تو وہ بھی ایک جگہ پر جا کے رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی اور اس زکوٰۃ کو کھا لیتی، اس کو جلا دیتی۔ جس کا مال جل جاتا اس کا مال قبول ہو جاتا، اس کی زکوٰۃ قبول ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے لیے غنیمت کو، زکوٰۃ کو حلال کر دیا کہ مالداروں سے لو زکوٰۃ اور غربا پر تقسیم کرو، اور غنیمت کا مال حلال ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ نے مجھے شفاعت کا حق عطا کر دیا کہ میں لوگوں کی شفاعت کروں۔ اور 5ویں چیز وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمٍ خَاصَّةً، پہلے انبیاء کے بارے میں کہ پہلے نبی جو آتے تھے دنیا میں وہ ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف، ایک خاص امت کی طرف آتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے سارے عالم کے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہوں گا، آدم کی اولاد کا سردار۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ہے، قیامت کے دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی، اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا حق اللہ اپنی نبی کو دیں گے۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت اللہ قبول کریں گے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جب جنت کا دروازہ جو کھٹکھٹائیں گے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کی نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اللہ جل شانہ نے ایسی خصوصیات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کا چہرہ، آپ کا جسم مبارک، حلیہ آپ کا کتنا خوبصورت، آپ کا حلیہ سارا محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، کائنات روشن ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر سرخ داری دار چادر ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی نبی کا چہرہ مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر۔ اللہ نے اپنی نبی کو ایسا بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنی نبی کو ایسا بنایا جیسا کہ وہ نبی خود کہے کہ میری آنکھیں ایسی بنا دے، میرا گال ایسے بنا دے، میرے کان ایسے بنا دے، میری ناک ایسے بنا دے، میرے ہاتھ ایسے، جیسے خوبصورت اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، خوبصورت شکل۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت نبی دیا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے ساری خیر کی چابیاں رکھی۔ ساری خیر کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور مجھ سے جتنے پہلے پیغمبر اور رسول گزرے ہیں ان کی مثال کمثل قصر، ایک محل کسی ہے، احسن بنیانہ، ایک خوبصورت محل بنایا گیا، بہترین معماروں نے ایک خوبصورت محل تیار کیا، ترکا منہ موضع لبنۃ، لیکن اخیر میں ایک اینٹ چھوڑ دی، فطاف النظار، عمارتوں کو دیکھنے والے شوقین آئے، بڑے دیکھنے والے شوقین آئے، انہوں نے دیکھا خوبصورت محل ہے، یتعجبون من حسن بنیانہ، کیسا خوبصورت محل بنایا گیا، یہ کس نے بنایا اتنا خوبصورت محل؟ الا موضع تلک اللبنہ، لیکن ایک اینٹ کی وجہ سے اس محل کی خوبصورتی مکمل نہیں تھی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَا، میں ہوں جس نے اس محل کی، اس نبوت کی محل کی خوبصورتی کو مکمل کر دیا۔ ختم بی البنیان، نبوت کا محل مجھ پر مکمل ہوا، وختم بی الرسل، اور اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، خاتم الرسل بنایا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی پیغمبر رسول نہیں آئے۔ نبوت کا محل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر، رسول، نبی دیا ہے، لیکن ہم ان کی زندگی سے غافل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہے ہم پر۔ کتنے حق ہیں؟ 3 حق۔ علماء نے لکھا ہے اس امت پر اور بھی زیادہ حقوق ہے، لیکن سب سے بڑی 3 حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی نبی سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کی نبی سے محبت، دل سے محبت کریں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے، ساری دنیا کے سارے انسانوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ صحابہ کی اللہ کی نبی کے ساتھ محبت، وقت ختم ہو گیا، بہت سارے قصے ہیں صحابہ کے کہ اللہ کی نبی کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے صحابہ۔
اللہ کی نبی کی سنتوں کو کیسے اپناتے تھے، اس لیے تو وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی کی عروج پر پہنچے، وہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اور یہ سارے صحابہ، ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی نبی کی سنت کو اپنایا تھا، اللہ کی نبی سے محبت تھی۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ہم اپنے ذات سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور دوسرا حق اللہ کی نبی کا ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اپنی نبی سے عقیدت رکھیں۔ کیا رکھیں؟ عقیدت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے جو دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، جو زندگی لے کر آئے، وہ قرآن حق ہے، وہ دین حق ہے، وہ زندگی برحق ہے، اس کو اپنانے سے ہی کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی یہ اپنی نبی سے عقیدت ہے۔ اور تیسرا حق اللہ کی نبی کا اس امت پر، ہم پر یہ ہے کہ ہم اپنی نبی کی اتباع کریں۔ کس کی اتباع کریں؟ الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی نبی کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ ایسے ہمارے بزرگ اکابر علماء اکرام، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم رائے گنج والے، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ان کی زندگی میں ہم نے ان کے پاس وقت گزارا ہے، ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں دیکھا، ایک کام۔ حتیٰ اگر جوتے بھی رکھتے تھے، خادم جوتے رکھتے تھے، جوتے بھی کہتے تھے شرقن اور شمالن اور جنوبن، ان کے جو ہے نا منہ ادھر اور جنوب کی طرف اور شمال کی طرف، ایسے جوتے نہ رکھو قبلے کی طرف، اس کو بھی اس پر بہت سے ہوتے تھے، ایک سنت کے خلاف ایک ذرا برابر کا۔ اب ایسے علماء کے چہرے کو، ایسے اکابر کے چہرے کو جب آدمی دیکھتا ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کیا ہے؟ اس لیے اپنے اکابر کی، اپنی علماء کی، اپنی مشائخ کی، ان اپنے بزرگوں کی صحبت میں ہم جایا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی زندگی میں سنت ہیں، ہمیں بھی کچھ فائدہ ملے گا۔ ان اللہ یرفع العلم بقبض العلماء، علم دنیا سے کیسے اٹھے گا؟ علماء کے اٹھ جانے سے علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا۔ اور علماء جا رہے ہیں، اکابرین جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناقدری ہو جائے، بعد میں ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی۔ جب ہمارے پاس موقع ہو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی نبی کی زندگی کو لے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں فلانے آدمی کے جوتے بنا کر دو، کبھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جوتا بنایا ہے؟ کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لباس آپ نے پہنا ہے؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنایا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ یہ جو ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی ہم قدر کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کی مجلسوں سے اللہ کی نبی کی محبت ملتی ہے، اللہ کی نبی کی زندگی ملتی ہے۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو علماء کے علاوہ
چند آدمیوں کے علاوہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی وفات کب ہوئی، آپ کی کتنی اولاد ہیں، آپ کی بیویاں کتنی ہیں، آپ کے صحابہ کتنے تھے، اللہ معاف فرمائے بس۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی تنقید ہوتی ہے، فلانے کرتے، کوئی 1,40,000 پیغمبر بھی بتاتا ہے، کوئی 1,50,000 بتاتا ہے، ہمیں اپنی نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیا قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی پیے؟ کیا ہمیں یہ پسند نہیں ہے؟ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، پچھلی زندگی پر ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سیرت سکھائیں گے، اپنی عورتوں کو سکھائیں گے، اور سیرت والی زندگی اپنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو